بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ایک بھائی نے یہ مسئلہ معلوم کیا کہ ہمارے یہاں شادی بیاہ میں اس طرح ہوتا ہے، جب دلہن کی رخصتی ہوتی ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کو دلہن کے سر پر رکھ کر جو ہے اسے رخصت کیا جا رہا ہوتا ہے، تو لہذا معلوم یہ کرنا ہے کہ یہ عمل جائز ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ عمل کے بارے میں فقہاء کرام ارشاد فرماتے، جس نے قرآن مجید کو ہاتھ لگایا ہوا ہے یعنی پکڑا ہوا ہے وہ باوضو ہے، تو اس طرح دلہن کے سر پر رکھ کر اسے رخصت کرنا جو ہے شرعاً یہ عمل جائز ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید اس طرح دلہن کے سر پر رخصت کرنے کے لیے نازل ہوا تھا؟ آج کل فی زمانہ ہوتا یہ کہ دلہن کی رخصتی میں قرآن مجید فرقان حمید تو اس طرح سر پر رکھ کر رخصت کرنا یاد آتا ہے۔ شادی سے پہلے کیا ہوا؟ ابھی جب بارات ہوئی تو اس میں گانے باجے چلائے گئے، اسی طرح مردوں عورتوں کا اختلاط ہوا، ناچ گانا، اسی طرح بعض لوگ تو اور زیادہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، مخنثوں کا ڈانس کرا رہے ہوتے، اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پر آپ کو شریعت یاد نہیں آئی، یہاں پر آپ کو دین یاد نہیں آیا، یہاں پر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں یاد نہیں آئی؟ جب بیٹی کو بس رخصت کیا جا رہا ہے، اس پر قرآن مجید فرقان حمید اس کے سر پر رکھ کر رخصت کر دیا، تو آپ یہ سمجھتی ہیں اب بچی پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اب وہ اس کی زندگی خوشحال گزرے گی، اور قرآن مجید جو آپ نے اس کو دیا ہے اس نے سنبھال کر اوپر جو ہے الماری پر رکھ دیا، اور توفیق نہیں کہ پورے سال میں پڑھ لوں، رمضان شریف میں کھول کر کچھ پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ورنہ پورا 11 ماہ وہ بند ہی رہتا ہے، اس پر مٹی وغیرہ جم جاتی ہے۔ تو لہذا اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید در حقیقت جو نازل کیا گیا اس کا بنیادی مقصد یہ کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ سب سے بڑا بنیادی مقصد قرآن مجید فرقان حمید کے نازل ہونے کا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ قرآن مجید اس لیے نازل نہیں ہوا کہ دلہن کے سر پر رکھ کر اسے رخصت کیا جائے۔ بہرحال میں اس عمل کو ناجائز، حرام، شرک، بدعت نہیں کہہ رہا، یہ عمل جائز ضرور ہے، لیکن یہاں پر ذرا سا اس حوالے سے بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو لہذا اگر دلہن کے سر پر رخصت کر کے اس طرح آپ کریں گے تو یہ عمل آپ کا جائز ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جس بھی دلہن کے سر پر رکھ کر اسے رخصت کیا جائے اس کی پوری زندگی خوشحال گزرے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس طرح ذہن نہ بنائیے گا، کیونکہ کہیں آپ یہ سمجھے اگر طلاق ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے آپ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے تو قرآن مجید بھی سر پر رکھ کر رخصت کیا تھا، تو کب اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا اللہ کے رسول نے کب اس طرح ارشاد فرمایا کہ اس طرح اپنی دلہنوں کو رخصت کرو؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید، یہ احادیث مبارکہ کی تعلیم یہ ہے کہ شریعت کے مطابق جو ہے نکاح کا پروگرام کیا جائے، اپنی تقریب کو قرآن و حدیث کے مطابق کیا جائے۔ وہ ہم کرتے نہیں، جو ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، آسان لگ رہا ہوتا ہے، وہ رسومات بس ہم بنا کر اس پر عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمارے لیے لمحہ فکریہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بہرحال ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اس پر اسلامک ویڈیوز ہی اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔